امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہو رہی ہے اس کا پاکستانی معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہونے والا ہے۔ اس کا ایک علامہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ رات پاکستان کے اندر جو پیٹرول ہے وہ 55 روپے مہنگا کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ جنگ ہفتوں سے مہینوں تک پھیلتی ہے تو اس سے پاکستان کا پورا معاشی ڈھانچہ جو ہے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر 3 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان گلف کنٹریز سے اپنا تیل جو ہے وہ خریدتا ہے۔ دوسرا، ان گلف کنٹریز کے اندر بہت سے پاکستانی کام کرتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں یا مختلف اور شعبوں کے اندر۔ وہاں پہ پیسے کماتے ہیں اور پھر پاکستان کے اندر اپنی فیملیز کو وہ پیسہ بھیجتے ہیں جو پاکستانی خزانے کے اندر ڈالر کے طور کے اوپر وہ جمع ہوتا ہے۔ اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ جب بھی پاکستانی اکانومی کے اندر کوئی کرائسس آتا ہے تو ہمارے حکمران ان گلف کنٹریز کے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، جیسے سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو اور قطر ہو، اور ان سے اپنی امداد مانگتے ہیں، ان سے ہیلپ مانگتے ہیں۔ تو اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہفتوں سے مہینوں تک، تو پاکستان کے اندر جو عام آدمی کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت خدا نخواستہ کمزور ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے، اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، پہلا یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ ڈالر کے اندر خرچہ ہے وہ آئل کا ہے۔ تو پاکستان کا یہ جو خرچہ، اگر تیل مہنگا ہوتا ہے، جو کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ $100 سے 120 یا کچھ کہہ رہے ہیں $150 تک بھی جا سکتا ہے، تو یہ خرچہ پاکستان کا دگنا ہو جائے گا۔ تو ڈالر کا یہاں پہ پاکستان کو کمی ہوگی۔ دوسرا، کیونکہ ان گلف کنٹریز کے اندر پاکستانی بیٹھے ہیں اور ان پوری گلف کنٹریز کی جو اکانومی ہے وہ منحصر ہے وہاں کی آئل اکانومی کے اوپر، وہاں کی ٹورزم کے اوپر، وہاں کی کنسٹرکشن کے اوپر، کیونکہ اب وہاں پہ جنگ چل رہی ہے، آئل فیلڈ بند ہیں، تیل کی ترسیل بند ہے، تو اس سے ان پاکستانیوں کی جو انکم ہے وہ بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ پاکستان کے اندر جو پیسہ بھیجیں گے وہ بھی کم ہونے کا خطرہ ہے، جس سے پاکستان کی جو ڈالر کے اندر آمدنی ہے وہ مزید کم ہو جائے گی۔ اب یہ جو گیپ بڑھے گا ڈالر کا، پاکستان کے اندر جب ڈالر کم ہوگا تو ڈالر مہنگا ہو جائے گا، پاکستان کا روپیہ غیر مستحکم ہو جائے گا۔ تو اب 2 چیزیں ہوئیں، ایک طرف پیٹرول عالمی منڈی میں بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کا ڈالر جو ہے اس کا خرچہ کیونکہ نہیں برداشت کر رہا، آپ کا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے تو ڈالر بھی مہنگا ہو رہا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں جب آپس میں ملیں گی تو اس سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مہنگائی کے طوفان آنے کا خطرہ ہے، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب یہ بہت بڑی خدا نخواستہ مہنگائی آئے گی تو پاکستان کے جو تجارت ہے، جو کاروبار ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تجارت کم ہوگی تو حکومت کی جو ٹیکس آمدنی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اب حکومت کو IMF نے اپنا ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے اتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، تو حکومت یا تو اب اپنے خرچے کم کرے یا ٹیکس زیادہ بڑھائے۔ اب خرچے کم کرنے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر اس ٹائم پاکستان آپریشن کر رہا ہے، تو اسے ایک آئل بھی چاہیے، اسٹریٹجک ریزرو بھی چاہیے، تو ڈیفینس کا خرچہ تو کم نہیں ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ یہ ٹیکس کا جو بوجھ ہے یہ عام عوام کے اوپر لگایا جائے گا، اس سے مزید مہنگائی بڑھے گی۔ تو جب یہ پوری مہنگائی بڑھے گی تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس پورے کرائسس کے اندر جب بھی پاکستان کے اندر اس طرح کا پہلے کرائسس آتا ہے تو ہمارے حکمران پھر ان گلف کنٹریز کے حکمرانوں سے گزارش کر کے اپنے خزانے کے اندر کچھ ڈالر لے لیتے ہیں۔ جیسے اس وقت بھی آپ کے جو ریزرو بینک ہے اس کے اندر سعودی عرب کے 2 سے 3 ارب ڈالر پڑے ہیں، یو اے ای کے 2 ارب ڈالر پڑے ہیں، تو اب کیونکہ وہ خود اپنی جنگی حالت کے اندر ہیں تو وہ اس صورتحال کے اندر پاکستان کی بھی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد پاکستان کے بعد پھر ایک آخری آپشن یہ بچے گا کہ وہ IMF کے پاس چلا جائے۔ اب IMF کی سچویشن یہ ہے کہ IMF اس ٹائم جو آپ کو قرضہ دے رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ پاکستانی حکومت نے وہاں کی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو خوش رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تاکہ اس کو IMF سے قرضہ سموتھلی ملتا رہے، اس کے لیے اس نے کریڈٹ بھی دیا ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کیا، اس کے بورڈ آف پیس کے اندر بھی شامل ہو جائے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پورے کرائسس کے اندر آپ اور زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے IMF کے اوپر، اور آپ کو امریکہ اور زیادہ بلیک میل کر سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر کرد اور بلوچ یہ اپنی تحریکیں چلائیں اور اپنا علیحدہ ملک بنائیں۔ اب یہ جو مفادات ہیں یہ تو پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر پاکستان اپنی اٹانومی کو اور امریکہ کی بلیک میلنگ کو کیسے آگے کیٹر کرے گا۔ دوسرا، جب اس ملک کے اندر مہنگائی آئے گی، آپ کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہوگی خدا نخواستہ یا وہ خراب ہوگی،
تو اس کا ہماری سوسائٹی کے اندر سیاسی طور کے اوپر اور سماجی طور کے اوپر بہت سے اثرات پیدا ہوں گے، جو ہم پھر آگے کسی ویڈیو کے اندر مزید ڈسکس کریں گے۔